بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعائیں وقت لیتی ہیں لیکن قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانی دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی دوبارہ قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے، ایک کھو دینے کے بعد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں: نمبر 1، مسکرانا سنت ہے۔ نمبر 2، سر جھکانا سنت ہے۔ نمبر 3، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ نمبر 4، مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، خوشی میں کسی کے گلے ملنا سنت ہے۔ نمبر 6، سواری پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ نمبر 7، سواری سے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ باقی رہنے والی نیکیاں: ایک مرتبہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا پڑا ہوا، آپ خود تشریف لے گئے اور اسے اٹھایا، اسے صاف کیا اور پھر اسے کھا لیا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی جو نعمت ہے اس کی قدر کرو، اس لیے کہ ناقدری سے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہ مضمون ابن ماجہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، اچھا شوہر دیا ہے، اچھا مکان دیا ہے، قدر کیجیے، اس لیے کہ ناقدری سے آدمی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اچھی موت کی نشانی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، اچھی موت مرا ہے، اور نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور کو جب ان کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ اس آدمی سے فرمایا، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔